یقیناً دین اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر قبر، حشر، دوزخ اور جنت تک کے مسائل اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اسی کو معیار بنایا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، فوز اور فلاح صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر معاملات، ہر معاملے میں ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے نماز کے چند ایک مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز جنازہ، چونکہ یہ بھی ایک نماز ہے اور یہ وہ نماز ہے کہ بندہ خود نہیں پڑھتا، اس کی پڑھی جاتی ہے۔ بندہ خود نہیں پڑھتا، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا زندوں کی طرف سے یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اور زندوں پر حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو اچھا کفن دیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑا پہنا کرو، وَكَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو، اپنے مرنے والوں کو کفن بھی سفید دیا کرو۔ سفید کفن، اس کی فضیلت ہے۔ تو نماز جنازہ میت کے لیے رب تعالی سے بخشش مانگنا اس کے گناہوں کی، یہ لوگوں کا اکٹھا ہو کر ایک مقام پہ، ایک جگہ پہ رب کے سامنے سفارش کا نام نماز جنازہ ہے۔ اور نماز جنازہ کا ایک مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مرنے والے کے اعمال اپنی جگہ پہ، حساب کتاب اپنی جگہ پہ، لیکن پچھلوں کی گواہی دینا، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے معافیاں مانگنا کہ یا اللہ یہ اچھا بندہ تھا، اسے معاف فرما دے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، بر وقت نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کر اس کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، بڑھیا عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ماتت، وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن مسجد میں آئے. آپ نے پوچھا وہ بڑھیا عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی ہے، اسے دفن کر دیا گیا ہے. جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ جنازے کی اہمیت دیکھیں، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں محمد اس کا جنازہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حقیر سمجھ کے اس کو دفن کر دیا، اس کا جنازہ پڑھا کر. افلا آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آگے فرمایا دلونی علی قبرہا، میں محمد کو اس کی قبر پہ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. دلونی علی قبرہا، میں محمد کو اس بڑھیا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فدلوہ، اس قبر پہ لے گئے، قبر دکھائی. فصلی علیہا، آپ نے وہاں نماز پڑھی، دعائیں کی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی. یا اللہ، یہ مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت، یہ بڑھیا ہماری ماں یہ فوت ہو گئی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے درجات بلند کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ جا کر دعائیں کی ہیں مرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور مسلم میں کچھ زائد الفاظ ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، یہ قبریں ان قبروں والوں پہ تاریک ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور میری دعا کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کی قبروں کو منور کر دیا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. تو میرے محترم بھائیو، یہ دعا بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر ہم اپنے مرنے والوں کے لیے مخلص ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے دعائیں کیا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى. جس دن نجاشی کی خبر آئی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، آپ نے صحابہ کو کہا کہ اے صحابہ آئیں نکلیں. وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، لمبا سفر. آپ نے فرمایا کہ آئیں نکلیں. خرج بهم الى المصلى، نماز کی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے. فصف بهم، آپ نے صحابہ کی صف بنوائی. صف بهم، صحابہ کی صف بنوائی. وکبر علیہ اربعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ نجاشی کا پڑھایا. یہ جنازے کی اہمیت ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کو جمع کر کے صفیں بنوا کے 4 تکبیرات کے ساتھ اس کے لیے جنازہ پڑھی. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم، دونوں کتابوں میں موجود ہے.
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے، یقول آپ فرما رہے تھے ما من رجل مسلم یموت، کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہوتا ہے، جب کوئی موحد بندہ، مسلمان بندہ، مومن بندہ فوت ہوتا ہے، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِ، اور اس کی جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں 40 رجلا، 4 کو کہتے ہیں، اور 40 مرد اس کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، 40 رجلا، کتنے؟ 40 مرد، کتنے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، ان کی صفت کیا ہے 40 کی؟ ان 40 کی صفت کیا ہے؟ 40 بندے جس نمازے پہ کھڑے ہو، جس جنازہ پہ کھڑے ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ لا یشرکون باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے کہ تو بھی ہے اور فلاں بھی ہے، رزق تو بھی دیتا ہے فلاں بھی دیتا ہے، اولاد تو بھی دیتا ہے فلاں بھی دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے، اور کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ 40 الا، مگر کیا ہوتا ہے؟ شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 40 کی سفارش، کن 40 کی؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کی سفارش کو قبول کر کے اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ، اچھا اگر وہ شرک کرنے والے ہوں، اگر وہ 40 کے 40 ہی شرک کرنے والے ہوں تو ان کی سفارش قبول ہوگی؟ ان کی سفارش قبول ہوگی؟ جب ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، تو مرنے والا اگر شرک کرنے والا تھا تو اس کے لیے کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ مرنے والا بھی موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور جنازہ پڑھنے والے بھی 40 بندے جب اس کے لیے موحدین سفارش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توحید کی لاج رکھتے ہوئے، ان کے عقیدے کی لاج رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک یہ فضیلتیں 3 صفوں کی بھی فضیلتیں ہیں کہ جنازے میں 3 صفیں ہیں، اسی طرح 100 بندے کی بھی فضیلت ہے۔ کتنے بندے کی؟ 100 بندہ مواحد جس کے جنازے میں کھڑا ہو جائے، رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ مرنے والا اگر مواحد ہے، جنتی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، تو کیا ہے؟ اگر 40 نہیں بھی، 2-4 بھی ہیں موجود، اس کی بخشش تو انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی اگر وہ قابل ہے تو۔ لیکن توحید کی برکت، اس کو یہاں بیان کرنا رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 40 بندے توحید پرست جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو میں ان کو خالی نہیں موڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنازہ کے مسائل میں امام جو ہے نا، امام، یہ مرنے والے عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت کا جنازہ ہو، عورت کا جنازہ، تو امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر مرد کا جنازہ ہو تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ مرد کا جنازہ ہے تو اس کے جنازے کے سینٹر میں، درمیان میں برابر کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر مرد کا جنازہ ہے، عورت کا ہے تو درمیان میں
مرد کا جنازہ ہے تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہتے ہیں صلیتو وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامرأۃ ماتت فی نفاسها، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، ایک عورت فوت ہوئی تھی، اس کا جنازہ پڑھا، فقام وسطها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسطها، اس جنازے کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ وسط کسے کہتے ہیں بھائی؟ درمیان کو کہتے ہیں نا۔ یہ متفقن علیہ یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ جی مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا، مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے بھائی؟ کچھ لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میت جو ہے مرنے والا وہ ناپاک ہوتا ہے، پھر غسل دینے کی کیا ضرورت ہے اگر ناپاک ہوتا ہے تو؟ غسل دیا اسے پاک کرنے کے لیے نا، میت ناپاک نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ناپاک ہے لہذا اس کو مسجد میں، بھائی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہم نہیں لائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی نے میت کو مسجد میں لانے سے منع کیا ہے تو ہم کسی صورت بھی میت کو مسجد لانے کے لیے تیار۔ اور اگر آپ نے جنازہ پڑھا ہے اور مسجد میں پڑھایا ہے تو پھر اگر ہم کہیں کہ جی میت کو نہیں پڑھنا، نہیں لانا چاہیے، پھر کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے دیں تو قبول ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرماتی ہیں واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، امی جی قسم نہ بھی اٹھاتی تو ہمیں تو بات قبول تھی، ہم تو مانتے ہیں۔ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لقد صلی رسول اللہ، لقد البتہ تحقیق، یہاں بھی تاکید آ گئی ہے، واللہ اللہ کی قسم، پہلے قسم اٹھائی پھر کیا کہا، بات کو پھر مضبوط کرنے کے لیے لقد البتہ تحقیق، البتہ بھی اور تحقیق، کتنی تاکیدیں آ گئی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابنی بیضاء، بیضاء کے دو بیٹوں کا جنازہ پڑھایا، فی المسجد، کہاں میں ترجمہ مشکل تو نہیں ہے، فی المسجد، مسجد میں، اللہ کی قسم البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بچوں کا جنازہ مسجد میں پڑھایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی ہے جس کی سند پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ مسجد میں میت کو لا سکتے ہیں، اور مسجد میں جنازہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے پڑھا نہ ہو، آپ نے کام کیا نہ ہو، اجازت دے دیو، آپ نے پڑھایا بھی ہے، اور کتنے کا؟ دو میتیں سامنے رکھ کے مسجد میں جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مسائل ہیں کہ ہم لوگ بس سنے سنائے، یا جیسے ہمیں کوئی بتا دیتا ہے سنے سنائے ان پہ عمل کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اکثر نہیں پڑھتے، اکثر نہیں پڑھتے، جبکہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دلیل دے دوں؟ دلیل دے دوں؟ اچھا، میں صحیح البخاری کی دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کے بعد حدیثوں میں
جس حدیث کی کتاب کا سب سے پہلا نمبر ہے مستند ہونے کے اعتبار سے، صحیح بخاری میں لکھا ہے ان طلحہ بن عبداللہ ابن عوف، طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے، قال کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس، میں نے خود عبداللہ بن عباس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، علی جنازۃ، جنازے پر، علی جنازۃ، وطر تو نہیں تھے نا، جنازے پر یعنی نماز جنازہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے پڑھا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اونچی آواز سے، کیا کیا؟ فقرأ فاتحۃ الکتاب، انہوں نے اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال، فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ لِتَعْلَمُوا، میں نے اونچی آواز سے پڑھایا ہے، کیونکہ جنازہ آہستہ آواز میں بھی جائز ہے اور اونچی آواز میں بھی جائز ہے، اونچی آواز سے پڑھا کے سورہ فاتحہ کو پڑھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جنازہ آہستہ ہو یا جنازہ اونچا ہو۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً، تمہیں یقین ہو جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا پیغمبر کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث بخاری میں جنازہ صحابی نے پڑھایا اونچی آواز سے، اور اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، اور بعد میں بتایا کہ میں نے اونچی آواز سے پڑھ کر بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میرے نبی کی جنازہ میں پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں آگے چلتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ان عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن مالک سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ، اللہ کے رسول نے جنازہ پر نماز پڑھائی، یعنی نماز سے جنازہ پڑھائی، ہم بھی پڑھاتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث کون سی حوالہ کیا ہے؟ صحیح مسلم۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھا، وہ جنازہ پڑھا، فحفظت، بس میں نے حفظ کر لی، فحفظت میں نے حفظ کسے کہتے ہیں؟ یاد کر لی میں نے، یا من دعائے ہی، ان کی دعاؤں میں سے، اللہ کے رسول نے جو دعائیں پڑھی تھی نا، ان کی دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں ہوتی تھی، ایک آدھ نہیں ہوتی تھی، ان کی دعاؤں میں سے میں نے دعا یاد کر لی، حفظ کر لی۔ اچھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں پڑھا ہے، ایسا آواز سے پڑھا ہے، تو حفظ کیسے ہوگی؟ ہاں جی، یہ جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے پڑھایا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھانا بھی میرے محمد کی سنت ہے، آہستہ آواز میں پڑھانا بھی میرے محمد کی، اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ماحول ہے نا، اگر ایک ایک کر کے بندے کو الگ کرتے جائیں نا دعائیں سن کے، تو میرے خیال سے دانی سائیڈ پہ کوئی بھی نہیں جائے گا، بہت کم جائیں گے، مگر نہ سارے بائیں سائیڈ پہ ہوں گے۔ عوام کو دعائیں میرے بھائی یاد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جنازہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر یاد بھی اتنی کرنی ہے جتنی بتائی گئی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ کیا خیال ہے؟ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا، فحفظت من دعائہ، میں نے اللہ کے نبی کی دعا کو حفظ کر لیا۔ حافظے دیکھو ان کے، ہم تو پورا پورا دل لگاتے ہیں نا، پھر بھی ہمارے حافظے کمزور۔ صحابی کا حافظہ کہ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا اور میں نے دعا حفظ کر لی،
اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہو. آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ اللہم اغفر لہو، صحیح مسلم. اب اللہ نہ ملے مجرم، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو ورحمہ، اس پہ رحم فرما دے، اس پہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما، وعافہ، اللہ اس کو عافیت دے، اس کو عافیت دے، واعف عنہ، اللہ اس سے درگزر کر، اسے چھوڑ دے، اسے معاف کر دے. گناہگار ضرور ہے لیکن اس کو جنت دے دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حفظ کون، یاد کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے اتنے حافظ تیز ہیں تو ابھی یاد کر دکھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ، اس کی اچھی مہمان نوازی. اکرم، با عزت مہمان نوازی کرنا، اس کو عزتیں دے، عزت والا مہمان بنا. وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، جہاں اس کو داخل کرنا ہے نا وہ اس کے لیے وسیع کر دے. وہ کیا ہے؟ قبر. اللہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دے، اس پہ رحم کر، اس کو معاف کر، اس کو عافیت دے، اس کی قبر کو کیا کر؟ وسیع کر دے. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللہ اس کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دے. پانی سے بھی دھل جاتے ہیں شاید کو میل کچھ رہ نہ جائے، اولے بھی ساتھ ملائیں، برف بھی ملائیں، یعنی اللہ ہر اس طریقے سے اسے پاک صاف کر دے کہ اس کے گناہ باقی نہ بچے. اس کو دھو دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اور اس کا تنقیہ کر دے، من الخطایا، خطاؤں سے. میت بھی صحابی کی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پڑھانے والے نبی ہیں، اور دعائیں پیچھے کھڑے بھی صحابہ ہیں، یاد کرنے والے عوف بن مالک بھی صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اس کو خطاؤں سے پاک صاف کر دے، تنقیہ کر دے. اس کی خطائیں بہت خطائیں ہیں، ان کو معاف کر دے، اس کو صاف کر دے، اس کو گناہگار نہ رہنے دے. كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اس طرح اس کو بھی گناہوں سے. صحابی کی میت مثال سفید کپڑے کے ساتھ دی، اور گناہوں کی مثال میل کچیل کے ساتھ دی. اے اللہ جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف شفاف کر دیا جاتا ہے، اس پہ داغ دھبے نظر نہیں آتے، میرے اس صحابی کو بھی ایسے صاف شفاف کر دے کہ اس سے بھی گناہ دھل جائے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، وَأَبْدِلْهُ، اور تو بدل دے، تبدیل کر دے، دارن گھر، خیرم من داری، اس کے پہلے دنیا والے گھر سے بہتر گھر. اللہ اس کے دنیا والے گھر سے اس کو بہتر گھر جنت الفردوس میں نصیب فرما دے. ابدلہ دارن خیرم من دارہ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل سے آخرت میں اہل بہتر عطا کر دے. اور ایک حدیث میں زوجن خیرم من زوجہ، دنیا میں یہ جو جوڑا تھا نا اس سے اخروی جوڑا بہتر بنا دے. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَدْخِلْهُ، یہ جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ اللہ کے نبی جو جنازہ پڑھا رہے ہیں. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخلہ فرما دے، داخل کر دے. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دے. قبر کا فتنہ ہے نا، کہ ہمارے جنازوں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ دعائیں ہیں کہ قبر سے محفوظ فرما، اس کو جنت میں گھر دے، دنیا کے گھر سے وہ گھر بہتر، دنیا کی دوج سے وہ دوج بہتر، اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کو معاف کر دے، عافیت دے، رحم کر، اس کو دھو دے. ہمارے جنازے جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ شریعت بخاری مسلم کی کسی اور نبی کی تو نہیں ہے، یہ بخاری مسلم میں اس شخصیت، اس ذات کے اقوال احادیث موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جن کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب حوالہ بھی
صحیح بخاری کا دیتا ہوں، صحیح مسلم کا دیتا ہوں، جن پہ امت میں کوئی انگلی نہیں کھڑی کر سکتا کہ اس میں کوئی ضعیف روایت ہو۔ یہ بھی سب مانے کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اللہ کے نبی کے اقوال ہیں۔ پھر مجھے پڑھنے سے، مجھے یاد کرنے سے کون روکتا ہے؟ اور اگر کوئی کسی کے روکنے سے میں رک جاؤں تو میرے جیسا بدبخت بھی دنیا میں ہے کہ میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی حدیث، اور شک بھی نہیں، شبہ بھی نہیں کہ ان کی ہے یا نہیں، پکی ٹھکی بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر اگر میں سستی کرتا ہوں نا، آج میں اپنے مرنے والوں پہ نہیں پڑھتا تو شاید کہ کل میرے پہ بھی کوئی اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ پڑھ کے گزارا کرتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دعائیں یاد کریں گے؟ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں آگے الفاظ رہ گئے، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اس میت کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، وَعَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے، آگ کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ مرنے والے کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس مواعظ میت کے لیے 40 مواعظ توحید پرست دعا کر دیں بخشش کے لیے، اور دعائیں پھر ہماری طرح نہیں کہ پوری دعا میں ایک ہی لفظ ہو میت کے لیے۔ اس طرح کی دعائیں جو اللہ کے نبی نے کی ہیں، رو رو کے دعائیں کی ہیں، کہ ہر لفظ اس میت کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ، پوری دعا میں اللہ اس کو، اللہ اس کو، اللہ اس کو، اس کو، اس کو، اس میت کی طرف اشارہ ہے، ہر لفظ اس میت کے لیے۔ اور ہم جو دعا پڑھتے ہیں جس پہ گزارا کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، وہ بھی، لیکن وہ اضافی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی مردے کے لیے دعا کرنی ہے نا اللہ اسے معاف کر دے، یا کسی بیمار کے لیے دعا کرنی ہو نا تو آپ امام صاحب کو کہتے ہیں دعا، تو امام صاحب خالصتاً کس کے لیے کریں گے؟ اخلاص کے ساتھ کس کے لیے کریں گے دعائیں؟ یعنی نیت کیا ہے کہ ہم نے بیمار کے لیے دعا کرنی، وہ کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اللہ اسے شفا دے، اللہ اسے عافیت دے، اللہ اسے صحت دے دے، اللہ اس کی بیماری دور کر۔ یہ دعائیں کرتے کرتے بالآخر ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے لیے بھی کر دیں گے یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، یا اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم۔ یہ اضافی الفاظ ہم کہتے ہیں نا تو ان میں حرج نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بیمار کے لیے دعا کریں اور میں کہہ دوں کہ یا اللہ بیماروں کو صحت دے، بیماروں کو، ایک بندے کے لیے کہا گیا نا جو بیمار ہے، میں کہتا ہوں بیماروں کو سب کو صحت دے، اس کے بعد اگر میں 5 منٹ 10 منٹ اس کو یاد بھی نہ کروں، آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب آپ کو بیمار کے لیے کہا تھا، آپ نے ایک لفظ بیماروں کا کہہ کے پھر ساری اپنے لیے مانگتے اپنے لیے ہمارے لیے، لیکن اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ بیمار۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں ٹارگٹ صرف وہ نہیں، یہ جس طرح اس کے لیے دعائیں مانگ 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 کے پھر اپنے لیے مانگتے ہیں نا، یہ ساتھ اپنے لیے اللہ کے رسول نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ، آپ نے جنازے پر نماز پڑھائی، یعنی نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ بھی صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، لیکن جو یعنی میت کے لیے خاص الفاظ ہیں وہ بھی تو دعائیں پڑھنی چاہیے نا۔ اچھا یہ دعا آپ نے جنازے پر یہ بھی پڑھی، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ معاف کر دے، لحینا ہمارے، حیات زندگی سے ہے نا، حینا ہمارے زندوں کو۔ سامنے پڑھی ہے میت، میں جنازہ پڑھا رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، وَمَيِّتِنَا، اور ہمارے مردوں کو، ہمارے، مثال میں نے پہلے دے دی ہے، ہمارے مردوں کو، چلو شامل تو ہو گیا نا، یہ میت بھی مردوں میں شامل ہوگی، گنتے رہنا جتنی دفعہ اس کے لیے دعا آئے گی۔ وَمَيِّتِنَا، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، وَشَاهِدِنَا، اور جو ہم شاہد ہیں، حاضر ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، انہیں بھی معاف فرما، وغائبنا، اور جو ہمارے غیب ہیں نہیں آ سکے جنازے پہ ان کو بھی معاف فرما۔ کتنی دفعہ ہوگی میت کے لیے؟ ایک دفعہ، یاد رکھنا۔ وصغیرنا، اور جو ہمارے
یہ چھوٹے ہیں نا ان کو بھی معاف فرما، وہ کبیرنا اور ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما، وہ ذکرنا اور ہم جو مذکر ہیں ہمارے مذکروں کو بھی معاف فرما، وہ انثانا اور ہماری مونسیں ہماری عورتوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ کتنی دفعہ ہو گئے بھائی؟ میں نہیں کہتا، ایک بار بچے بھی کہتے ہیں ایک دفعہ بھی۔ اچھا جی، اللہم اے اللہ، من وہ شخص احییتہ جسے تو حیاتی دینا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہم اے اللہ، من احییتہ جسے تو زندہ رکھنا چاہتا ہے، فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھی زندہ کے لیے۔ ومن اور وہ شخص توفیتہ جسے تو فوت کرنا چاہتا ہے، جسے تو فتوفہ علی الایمان، اسے بھی فوت کرنا ہے تو ایمان کی حالت میں فوت کرنا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھی زندوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اے اللہ، لا تحرمنا، نہ ہمیں محروم کرنا، اجرہ، اس کے اجر سے، یعنی جو جنازہ پڑھا ہے نا، جنازے کا اجر ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں جنازہ پڑھنے کا ثواب دے دینا۔ کس کے لیے ہے؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، اور اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، ہمیں فتنہ میں نہ ڈالنا۔ بس یہ دعا ہے۔ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اعتراض نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اضافی ساتھ اپنے لیے جو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے وہ دعا ہے، ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جس کو سامنے رکھ کے ہم سارے جمع ہو گئے، اعلان کر کے اکٹھے ہوئے، اس کے لیے کیا مانگے اگر صرف یہی دعا مانگنی ہے؟ وقت زیادہ ہو گیا، وگرنہ میں احادیث بیان کرتا، جنازہ کی دعائیں، صرف دعائیں بیان کرتا کہ اللہ کے نبی نے فلاں جنازے پہ یہ بھی دعا پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، اور پھر ان کا ترجمہ ہے اللہ اس سے معاف کر دے، اللہ اس سے معاف کر دے۔ اس کے لیے خاصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو میت کے لیے تو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کیا کرو۔ کیا مانگا ہم نے اس کے لیے؟ جیسا اٹھایا ویسا آگے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ عام نماز، پنجگانہ نماز ہو یا نماز جنازہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔